مذہب اور دین میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مذہب عربی میں کہتے ہیں جو آپ کی رائے ہو، کبھی کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، فلاں فقیہ کا یہ مذہب ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ اس میں امام شافعی کا دین یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کا دین یہ ہے۔ دین دونوں کا کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مذہب کا لفظ صحابہ کے بارے میں بھی کہ اب عبداللہ بن مسعود کا مذہب یہ تھا، حضرت عمر کا مذہب اس مسئلے میں یہ تھا، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی دونوں کے الگ الگ مذاہب تھے، دونوں کے الگ الگ دین تھے۔ تو مذہب کا جو لفظ ہے نا، مذہب کا لفظ فقہ کی اصطلاح میں اور کتابوں کی اصطلاح میں مذہب کا لفظ رائے کے معنی میں آتا ہے، کسی دو عالم کا اختلاف ہو جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا، مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں۔ صحابہ کرام کو کہا کہ جب تک مقام پر نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو۔ عصر کی نماز قضا ہونے لگی راستے میں، اب وقت سے صحابہ کرام کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم یہاں پڑھیں یا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں۔ بعض کا خیال یہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، لہذا نماز قضا ہو جائے ہونے دیں گے، جب تک مقام پہ نہ پہنچ جائے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھ رہے نا بات؟ اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کو عالم الغیب تھوڑی ہے، ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ قضا ہو جائے گی نماز، یہ تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی، لہذا ہم بہرحال نماز یہاں پڑھیں گے۔ دونوں میں سے کسی کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھی، لیکن حدیث کو سمجھنے میں دونوں کا اختلاف ہوا، سمجھنے میں۔ اور نبی علیہ السلام وہاں خود بنفس نفیس موجود نہیں تھے کہ جن سے پوچھا جاتا کہ آپ کی کیا مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اللہ کے نبی، آپ کا مطلب کیا تھا، خود وہاں موجود تھوڑی ہے۔ اب رائے کے سمجھنے میں بعض نے کہا کہ یہ حدیث جس میں آتا ہے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو، یہ حدیث اصل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ بعض نے کہا، بعض نے رائے اختیار کی۔ رائے کا مقصد حدیث پہ رد کرنا نہیں، بلکہ حدیث کے معنی اور مفہوم کو سوچنا کہ نبی کی مراد کیا تھی، اس مراد حدیث کیا ہے، مراد نبی کیا ہے۔ مراد قضا کروانا تھا؟ نہیں، مراد تو یہ تھی کہ بھئی راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے اور مجاہدین ہے سارے، یہ تو مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھے بہتر ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ قضا ہو جائے گی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ درمیانی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ہم عصر کیسے قضا کر سکتے ہیں؟ دونوں کی رائے میں اختلاف ہوا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ عصر پڑھ لی جائے، بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ عصر بولو بھائی نہ پڑھی جائے، اور یہ اختلاف حلال و حرام کا ہوا ہے صحابہ کرام میں۔ کچھ دن پہلے ایک میں نے ویڈیو جماعت المسلمین والوں کے کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیسا حنفی شافعی میں حلال و حرام کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ تو الگ الگ مذہب ہے، یہ اسلام تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام میں حلال و حرام کا اختلاف ہوا ہے، اور علماء اس حلال و حرام کے اختلاف کو مذہبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ پڑھی جائے، بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ نہ پڑھی جائے۔ یا مذہب کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کا اسلام کچھ اور تھا، بعض کا اسلام کچھ اور تھا، دونوں کا اسلام قرآن و حدیث ہی تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس قرآن حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، اپنی اپنی رائے پر ہر ایک نے عمل کیا۔ جب یہ لشکر نبی کے پاس واپس لوٹا ہے، فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی، اور قیامت تک ایک اصول دے دیا کہ فقہی مسائل میں حدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اگر اس امت کے علماء اور مجتہدین کا اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں کسی کو ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دو متضاد احکام پہ عمل کر کے بھی دونوں ایک ہی اسلام اور ایک ہی دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔